اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں 8th کلاس سوشل سائنس کا جو عنوان جو ٹاپک ہم پڑھ رہے تھے رولنگ دا کنٹری سائڈ اس کا تیسرا حصہ لے کر میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. آج ہم یہ پڑھنے جا رہے پیج نمبر 29 پر اس وقت ہم ہیں. تو جو کل ہم نے پڑھا تھا کہ جو پرماننٹ سیٹلمنٹ بنایا تھا رابرٹ کلیو کو جب بنگال کا 1765 میں جب رابرٹ کلیو کو بنگال کا دیوان بنایا گیا تھا تو اس نے ایک ڈیوائز کیا تھا, ایک سسٹم اس نے ڈیوائز کیا تھا, ایک پلان اس نے ڈیوائز کیا, دیٹ واز پرماننٹ سیٹلمنٹ. پرماننٹ سیٹلمنٹ میں اس نے پرماننٹلی ریونیو فکس کیا تھا زمینداروں پر. تو کل ہم نے اس کے ڈرا بیکس پڑھے کہ اس میں سے کون سے نقصانات تھے, اس کے ساتھ کون سے مشکلات جڑے ہوئے تھے, انگریزوں نے کیا سوچ کر پرماننٹ سیٹلمنٹ کیا تھا, تو اس کے جو نقصانات ہوئے وہ کیا ہوئے. تو آج ہم پڑھیں گے کہ جب پرماننٹ سیٹلمنٹ جو تھا جب وہ پوری طرح سے ناکام ہوا تو انگریزوں نے ایک نیا نظام ڈیوائز کیا, ایک نئی پالیسی ڈیوائز کی زیادہ سے زیادہ مال ہڑپنے کے لیے, زیادہ زمینداروں سے زیادہ مال کاٹنے کی مالیت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے نیا نظام ڈیوائز کیا جس سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں. By the early 19th century, many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. اگر ہم بات کریں کہ 19ویں صدی کے آغاز میں یعنی 19ویں صدی کی پہلی دہائی میں ہی جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو افسران تھے وہ مطمئن ہوئے کہ ہمیں مالیت حاصل کرنے کے لیے, ریونیو حاصل کرنے کے لیے, زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ جو پلان ہے وہ ہمیں جو نظام ہم نے بنایا تھا پرماننٹ سیٹلمنٹ کا وی ہیو ٹو چینج اٹ. How could revenues be fixed permanently at a time when the company needed more money? انہوں نے سوچ لیا کہ ہم ایک ہی وقت کس طرح سے مستقل طور پر ریونیو فکس کر سکتے ہیں. مستقل پرماننٹ جو سیٹلمنٹ جو ہم بنائیں وہ نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں اس وقت کمپنی کو چلانے کے لیے زیادہ سے زیادہ مال کی ضرورت ہے, زیادہ سے زیادہ ریونیو کی ضرورت ہے. ان دا نارتھ ویسٹرن پروونس آف ویسٹ, اگر ہم بنگال کی بات کریں اس کے جو شمالی مغربی صوبے جو تھے, پریزیڈنٹ موسٹ آف از جو آج کل اتر پردیش کا علاقہ ہے, این انگلش مین کالڈ ہاٹ میکنزی, ایک انگریزی آدمی تھا, ایک انگریز تھا, اس کا نام ہاٹ میکنزی تھا, ڈیوائزڈ دا نیو سسٹم وچ کیم انٹو افیکٹ ان 1822. اس نے ایک نیا نظام بنایا جس کو 1822 میں لاگو کیا گیا. ہی فیلڈ دیٹ دا ولیج واز این امپورٹنٹ سوشل انسٹیٹیوشن ان نارتھ انڈیا. اسے محسوس ہوا کہ یہ جو گاؤں ہے وہ ایک اہم سماجی ادارہ ہے. شمالی ہندوستان کی اگر بات ہم کریں تو جو گاؤں ہوتے ہیں وہ سب سے اہم سماجی ادارے ہوتے ہیں, نیڈیڈ ٹو بی پرزروڈ, لہٰذا ہمیں ان کو بچانا چاہیے, ان کی میراث کو بچانا. انڈر دس ڈائریکشن کلیکٹرس وینٹ فرام ولیج ٹو ولیج. اس نے ہدایات جاری کیے, جو ڈپٹی کلیکٹرس ہوتے تھے اضلاع کے, انہیں ہدایت دی گئی کہ آپ گاؤں جا کر خود زمین دیکھیں, زمین کی حالت دیکھیں, زمین کا معائنہ کریں, اس کھیتوں کی پیمائش کریں اور ان کو اس زمین کو درج کریں. اینڈ رائٹس آف ڈفرینٹ گروپ انسپیکٹنگ دا ڈفرینٹ رائٹس آف گروپس. The estimated revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village had to pay. اب کیا کیا گیا اس نظام کے تحت, یہ جو نئی پالیسی ہاٹ میکنزی نے بنائی اس کے تحت زمین, ہر ایک گاؤں کی جو زمین ہے اس کی پیمائش کی گئی اور ہر ایک گاؤں پر مالی
حساب کے ساتھ اس کے گاؤں کی جو زمین تھی اس کی حالت کے مطابق اس گاؤں پر مالیت کا تخمینہ لگایا گیا کہ کس گاؤں سے ہم کتنا مال حاصل کریں گے, اس گاؤں سے کتنا کرایہ ہم زمین کا لیں گے. دس ڈیمانڈ واز ٹو بی ریوائزڈ پیریاڈکلی, اور کہا گیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو ہم ریوائز کریں گے جب ہمیں لگے کہ زمین کی فرٹیلیٹی ہے, زمین زیادہ زیادہ پیداوار دے سکے, تو اس کے حساب سے ہم یہ جو ریونیو ہے اس کو بڑھائیں گے. بازار کے لحاظ سے ریونیو کو ہم بڑھائیں. دیٹ از فکس دا چارج آف کلیکٹنگ دا ریونیو اینڈ پیئنگ اٹ ٹو دا کمپنی واز گیون ٹو دا ولیج ہیڈ مین. اور اس کا ذمہ دار گاؤں کا جو مکھیا ہوتا ہے, نمبردار, اس سے یہ چارج دی گئی کہ آپ یہ جو چھوٹے چھوٹے زمیندار ہیں, جو چھوٹے چھوٹے کسان ہیں, آپ ان گاؤں والوں سے یہ مالیت حاصل کریں اور سرکاری خزانے میں جمع کرائیں. رادر دین دا زمیندار جو تھا, بڑا زمیندار جسے جاگیردار کہا جاتا, اب اس کو ہٹا دیا گیا. اس کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں, اسے یہ ذمہ داری چھین لی گئی. یہ ذمہ داری نمبردار کو دی گئی کہ وہ چھوٹے چھوٹے کاشتکاروں, چھوٹے چھوٹے زمینداروں سے مالی حاصل کر کے سرکار کو دے دیں. دس سسٹم کیم ٹو بی نون ایز دا محل واری سسٹم. اور یہ جو نظام تھا اس کو محل واری نظام بنایا, اس کو محل واری نظام کہا جاتا. محل مینز اے اسمال ولیج. اب ہارٹ میکنزی کی جو پالیسی تھی, اس نے کیا کیا, ہارٹ میکنزی نے کمپنی کے جو آفیشلز تھے ان کو ہدایت دے دیے, جو سرکاری ملازمین تھے کمپنی کے ان کو ہدایت دے دیے, کلیکٹرس جو تھے ان کو ہدایت دے دی کہ آپ گاؤں گاؤں جا کر زمین کی پیمائش کریں, زمین کی حالت دیکھیں کہ کس زمین سے ہم کیسے مال حاصل کرنا ہے, ریونیو حاصل کرنا, تاکہ کمپنی کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. اور اس میں کیا کیا گیا کہ گاؤں میں جو چھوٹے چھوٹے جو گاؤں ہوتا تھا, گاؤں میں کا جو ہیڈ مین مکھیا ہوتا تھا, اس مکھیا کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ گاؤں والوں سے زیادہ گاؤں والوں سے یہ زمین کا کرایہ لے رہی اور سرکار کو دے دی. چونکہ یہ گاؤں پر منحصر تھا, محلوں پر منحصر تھا, لہذا اس کا نام دیا گیا محل واری سسٹم. اس سسٹم کا جو نام تھا وہ محل واری سسٹم دیا گیا. تو اس کے بعد ایک اور سسٹم آ گیا, دیٹ واز کالڈ مانرو سسٹم. ان برٹش ٹیریٹری ان دا نارتھ ساؤتھ دیئر واز سملر موو اوے فرام دا آئیڈیا آف پرماننٹ سیٹلمنٹ. اگر ہم جو انگریزوں کے تحت جو برٹشرز کے جنوبی جو زمینیں تھیں جو انگریزوں کے قبضے میں تھی, وہ بھی اس پرماننٹ سیٹلمنٹ سے کے خیالات سے کچھ اور سوچتے تھے. دا نیو سسٹم دیٹ واز ڈیوائزڈ کیم ٹو بی نون ایز ریوٹری سسٹم. یہ جو انہوں نے جو نیا نظام بنایا اس کو ریوٹ مینز زمیندار. اٹ واز ٹائڈ آن اے اسمال اسکیل بائی کیپٹن الیگزینڈرا. یہ ایک کیپٹن الیگزینڈرا جو تھا, یہ اس نے چھوٹے پیمانے پر کیا تھا. دیٹ وائر ٹیکن اوور بائی دا کمپنی آفٹر دا وارز. یہ ٹیپو سلطان, یہ وہ زمینیں تھیں جب انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے ساتھ جنگی لڑی, تو جب ٹیپو سلطان شہید ہو گیا, جب اس نے جنگ ہار لی, تو اس کی جو زمینیں تھیں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے قبضے میں کر. ان علاقوں میں یہ مانرو سسٹم لاگو کیا گیا. سبسیکوینٹلی ڈیولپ بائی تھامس مانرو. اس کو تھامس مانرو نے ڈیوائز کیا تھا. دس سسٹم واز گریجولی ایکشن آل اوور ساؤتھ انڈیا. آہستہ آہستہ جو مانرو سسٹم تھا اس کو پورے جنوبی ہندوستان پر لاگو کیا گیا. ریڈ اینڈ مانرو فیلڈ دیٹ. یہ جو کیپٹن الیگزینڈر ریڈ تھا اور تھامس مانرو جو تھا, انہیں محسوس ہوا کہ جو ان دا ساؤتھ دیئر ویر نو ٹریڈیشنل زمیندار. انہیں محسوس ہوا کہ جو جنوبی ریاستیں ہیں وہاں پر وہ پرانے بڑے زمیندار موجود نہیں ہیں. دا سیٹلمنٹ
دے آرگیوڈ، انہوں نے بحث کی ہیڈ ٹو بی میڈ ڈائریکٹ ود دا کلٹیویٹرس. انہوں نے سوچ لیا کہ اب ہمیں جو کلٹیویٹرس ہے، رایوٹیز ہے، چھوٹے چھوٹے پیسنٹس ہے، کاشتکار ہے، اب ہمیں ڈائریکٹلی ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے. دیئر فیلڈس ہیڈ ٹو بی کیئرفلی اینڈ سیپریٹ سرویڈ بفور دا ریونیو اسسمنٹ واز میڈ. انہوں نے کہا کہ یہ جو چھوٹے ہم ان کے جو کھیت ہیں ان کو پوری طرح سے ان کی سروے ان کی جانچ کریں گے، اور اس کے مطابق ہم وہاں پر یہ جو کھیت ہیں ان کی فرٹیلیٹی دیکھ کر، ان کی ریسورسز دیکھ کر، اسی کے مطابق ہم وہاں پر یہ جو ریونیو ہے وہ لاگو کریں گے. مانرو تھاٹ دیٹ دا برٹش شوڈ ایکٹ ایز پیٹرنل فادر. مانرو کی سوچ تھی کہ یہ جو انگریز ہیں انہیں پیٹرنل فادرس جیسے انہیں ایک باپ کی طرح اپنے زمینداروں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، ان کی حفاظت کرنی چاہیے. مانرو سسٹم میں کیا تھا کہ اس کا تھامس مانرو کا نظریہ ہی کچھ اور تھا. وہ چاہتا تھا کہ جو چھوٹے چھوٹے وہ چاہتا تھا کہ جو جاگیردار ہے، بڑے بڑے زمیندار ہیں، انہیں الگ کر کے ڈائریکٹلی چھوٹے کاشتکاروں کے ساتھ بات کی جائے، ان سے ہی ٹیکس لیا جائے، ان کے کھیتوں کی جانچ کی جائے، ان کا تخمینہ لگایا جائے، ان کی سروے کی جائے، اور اس کے مطابق ان سے ٹیکس دیا جائے. وہ چاہتا تھا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے کاشتکار ہیں، چھوٹے چھوٹے زمیندار ہیں، ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک ہے، انسانی سلوک کریں، وہ سلوک کریں جو ایک باپ اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے. انشاءاللہ اس سے آگے اگلے کال پڑھیں گے. خدا حافظ.